نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فصل لربك ونحر صدق اللہ العظیم۔ آیت کریمہ کا ترجمہ معروف و مشہور آیت ہے، تو نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو۔ حکم آیت کریمہ میں عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، لیکن یہ ساری امت کے لیے ہے۔ تو آج خاص طور سے بعض حضرات کی طرف سے کیے گئے سوالات کے جوابات کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے، تاکہ سائل کو بھی معلوم ہو اور ان حضرات کے لیے بھی معلومات فراہم کر دی جائے جو ضرورت محسوس کرتے ہوں اور اس کا علم حاصل کرنا چاہتے ہوں، جانکاری لینا چاہتے ہوں، اور ضرورت بھی ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ ایک سوال کسی کی طرف سے یہ کیا گیا کہ ایک بکرا پورے خاندان کی طرف سے قربانی کر دینا کافی ہوتا ہے، کیا ایسا درست ہے؟ تو اس سلسلے میں ہمیں تفصیل میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ امت مسلمہ آج تک یہ جانتی ہے اور سمجھتی ہے کہ جس پر قربانی واجب ہوتی ہے اس کی طرف سے چھوٹا جانور مثلا بکرا یا بکری، یہاں کے عرف میں بکری کے مقابلے میں مذکر کو بکر کہتے ہیں، اور بکرا یہاں کے عرف میں وہ بھیڑا کو کہا جاتا ہے۔ وہ بھیڑا ہو یا بھیڑی ہو، دمبا ہو یا دمبی ہو، یہ قربانی کے جانوروں میں چھوٹے جانور کہلاتے ہیں۔ یہ ایک شخص کی طرف سے ہی قربانی ہوگی، اس میں نہ دو شریک ہو سکتے ہیں، نہ تین، نہ چار، نہ پانچ، جیسا کہ احادیث کریمہ اور عمل صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور آج تک امت کا عمل اسی پر ہے، اور یہ صریح صاف حدیثوں سے ثابت شدہ ہے۔ تو اگر خاندان کی طرف سے ایک بکرے یا ایک جانور کی قربانی کافی ہونے کا مطلب یہ ہو کہ خاندان چھوٹا بھی ہوتا ہے، بڑا بھی ہوتا ہے، منفرد بھی ہوتا ہے، مشترک بھی ہوتا ہے، اور جوائنٹ فیملیاں بہت سارے افراد پر مشتمل ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی چھوٹا پریوار ہے، مثلا کسی شخص کے 2-3 بچے ہیں، چھوٹے ہیں، اور بیوی ہے اور خود ہے، اکیلا گھر میں وہ اگر کمانے والا ہے اور صاحب نصاب ہے، یا قربانی کے دنوں میں وہ اتنی زمین یا کھیت اور کاشت کا مالک ہے کہ جس کی قیمت کم از کم چاندی کے نصاب کے مطابق ہو جائے، تو اس پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو اگر وہ اپنی طرف سے ایک
چھوٹا جانور قربانی کر دے گا تو چونکہ اس کے بچے پر واجب نہیں، اس کی بیوی صاحب نصاب نہیں ہے تو اس پر واجب نہیں، تو وہ پورے گھر کی طرف سے ہو۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جس پر واجب تھا اس نے کر دیا، اب بچے یا بیوی جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پر واجب ہی نہیں ہے تو اس کی طرف سے قربانی ہونے کا کوئی مطلب نہیں۔ اگر مشترکہ خاندان ہے، مثلا 4 بھائی 3 بھائی ایک ساتھ بڑے بالغ ہیں، کماتے ہیں اور مشترکہ ان کا پریوار چلتا ہے، اور وہ چاروں بھائی جس تجارت میں ہیں یا جس کسب میں ہیں، ان کے پاس قربانی کے دنوں میں اگر نصاب چاروں کا پورا ہو جاتا ہے تو چاروں پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر گھر کی خاتون اتنے زیورات کی مالکہ ہیں جو سونا یا چاندی کے نصاب کے مطابق، یا دونوں میں سے اگر سونا چاندی میں ہر ایک اپنے اپنے نصاب میں کامل نہیں ہیں تو سونے میں تبدیل کرنے کے بجائے چاندی میں تبدیل کریں۔ چاندی کی جو 200 درہم 52.5 تولہ معروف و مشہور ہے، اتنی قیمت کی زیورات ہیں، تو اس خاتون پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ ان کے شوہر کر دیں گے، اگر ان پر واجب ہے تو ان کی طرف سے ہوگا، لیکن ان پر بھی واجب ہے تو اگر خاندان میں 4 ہوں 5 ہوں 6 ہوں اور ایسے مرد اور خواتین ہوں جن پر خود ہی قربانی واجب ہے تو ان میں کا کوئی ایک بڑا بھائی کر دے اپنی طرف سے تو سب کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، ہر ایک کو قربانی الگ الگ کرنا پڑے گا۔ اس لیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی طرف سے قربانی کی، اور صحابہ بھی اپنی طرف سے جو صاحب یسار ہوتے تھے، موسر ہوتے تھے، صاحب وسعت ہوتے تھے، وہ ہر ایک اپنی اپنی طرف سے کرتے تھے، حتیٰ کہ خود حضرت عائشہ نے بھی اپنی طرف سے کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو مال کی وجہ سے قربانی واجب ہوتی ہے، یہ ہمارے حنفی مذہب میں امام اعظم کے نزدیک واجب ہے ہر آزاد مسلم مقیم موسر پر، جو مالدار ہو، نصاب کا مالک ہو، یا قربانی کے دنوں میں وہ کسی زمین اگر پلاٹ خرید و فروخت کرتے ہیں تو اتنے کا پلاٹ ہے جو آج کے زمانے میں 52.5 تولہ چاندی کی مثال کے طور پر 35,000 36,000 روپئے اگر ہوتے ہیں تو اتنے کی زمین بھی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ آج جن کو اتنی وسعت حاصل ہے ان تمام پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ہاں اگر نابالغ ہے، صاحب مال بھی ہے تو اس پر واجب نہیں ہے، لیکن اگر کریں گے تو ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اور اگر 5 7 2 4 آدمی فیملی میں وہ ہیں جو صاحب نصاب ہیں تو ان میں سے ہر ایک کو اپنی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ جو نہیں کریں گے وہ خود گنہگار ہوں گے، وجوب کے تارک ہوں گے، اور وجوب کے چھوڑنے کا گناہ ان پر رہے گا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح نہیں ہے کہ ایک آدمی گھر کا قربانی کر دے تو پورے خاندان کی طرف سے قربانی ہو جائے گی، یا پورے خاندان کی طرف سے قربانی کافی ہے۔ یہ بے بنیاد بات، بے اصل بے دلیل کی چیزیں ہیں، اور تمام فقہ کی کتابوں میں یہ چیزیں مذکور ہیں کہ جن پر قربانی واجب ہے ان میں سے ہر ایک کو قربانی کرنا، حالات
سنگین نہ ہو، مشکل نہ ہو، افراتفری کا دور نہ ہو، یا قدرتی آفات نہ جاری ہو جائیں، تو ایسے حالات میں ہر ایک صاحب نصاب کو اور موسر کو قربانی کرنا واجب ہے۔ ایک کی طرف سے قربانی سب کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اور ایک دوسرا سوال یہ ہے جو بعض علاقوں میں بعض حضرات کے ذہن میں تشویش کا سبب بنتا ہے، اور جہاں بھینس یا بھینسے کی قربانی نہیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تھی، اگر وہاں بھینسے کی قربانی کے بارے میں سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں شکوک آتے ہیں کہ اس کی قربانی کیا جائز ہے۔ تو اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت نے جن جانوروں کی قربانی کے جائز ہونے کا ہمیں ارشاد فرمایا ہے، ان جانوروں میں ایسے 3 قسم کے پہلے بتائے جاتے ہیں، یعنی ابل اور بقر اور شاۃ۔ اب یہ لفظ ایسا ہے کہ ابل میں جو اس کا ہم اردو میں ترجمہ کریں تو صرف اونٹ نہیں، اونٹ اونٹنی دونوں آتے ہیں اس میں، اور ابل اس میں جنس ہے۔ اس کا اطلاق مذکر اونٹ پر بھی آتا ہے، مؤنث اونٹ پر بھی آتا ہے، جمل پر بھی آتا ہے، ناقہ پر بھی آتا ہے۔ اسی طرح بقر کا لفظ ہے، اور کبھی اس میں تا لگتی ہے تو بقرتن بھی آتا ہے، البقرہ آتا ہے، الف لام لگ جائے تو یہ لفظ بقر بھی جنس ہے، اور اس کے مفہوم میں صرف گائے نہیں ہے۔ جو عام طور پہ بقرہ کا ترجمہ گائے کیا جاتا ہے وہ بھی صحیح ہے، تا اس میں وحدت کی ہے۔ اس کے اندر 2 قسم کے ہیں، ایک گائے قسم تو مشہور ہے، اور دوسرے بھینسا بھی ہے۔ گائے بقر میں بیل بھی داخل ہے، گائے بھی داخل ہے، اسی طرح بھینس بھی داخل ہے۔ اب بھینسا کو شاید یہاں کھڑگا کہتے ہیں، تو بھینس کی بھی قربانی جائز ہے اور کھڑگے بھی کی قربانی جائز ہے۔ دیکھیے حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البقرۃ عن 7 والجزور عن 7، یعنی بقرہ 7 شخصوں کی طرف سے ہے، اور جزور اونٹ اونٹنی یہ 7 شخصوں کی طرف سے قربانی ہو جانی، 7 آدمی ایک ایک حصہ چاہیں تو لے سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں۔ اس حدیث میں یہ البقرہ عن 7 میں جو البقرہ آیا ہے، اس سے مراد گائے بھی ہے، بیل بھی ہے، بھینس بھی ہے، اور بھینسا جسے کھڑگا کہا جاتا ہے وہ بھی داخل ہے۔ یہ 2 قسم کے مذکر مؤنث ہوئے، اور جزور میں اونٹ اونٹنی دونوں داخل ہیں۔ یہ چونکہ 7 آدمیوں کی طرف سے یہ بڑے جانور میں شرکت کا ایک معاملہ تھا، اور حضور نے 7 تک محدود کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایک شخص ہی اپنی طرف سے ایک گائے کرے وہ بھی جائز ہے، 2 آدمی مل کے ایک گائے کرے وہ بھی جائز ہے، 3 مل کے کرے وہ بھی جائز ہے، 7 آخری ہے، یعنی 8 آدمی شریک نہیں ہو سکتے، 9-10 آدمی شریک نہیں ہو سکتے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک اونٹ نہیں کر سکتا ہے، اگر ایسی وسعت رکھتا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو اس میں البقرہ کا جو معنی ہے
وہ لغت میں بھی بھینس کو شامل ہے، بھینسا اور کھرگا کو بھی شامل ہے، گائے کو بھی شامل ہے، بیل کو بھی شامل ہے۔ اور اس بیان کا حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور کے ہمراہ ایک سفر میں تھے تو قربانی کا دن آ گیا، تو ہم لوگوں نے ایک گائے میں شرکت کی 7 آدمی، تو وہاں بھی شرکت کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ البقرہ کا جو معنی عام طور پہ گائے کیا جاتا ہے وہی نہیں ہے، بلکہ اس میں بھینس بھی داخل ہے، کھرگا بھی داخل ہے، بیل بھی داخل ہے۔ اور اس کی تشریح کئی معتبر فقہ اور فتاوی کی کتابوں میں مذکور ہے۔ جیسے قدوری میں کہا ہے، صاحب قدوری نے قربانی کے جانوروں کو گناتے ہوئے کہ الاضحیۃ من الابل والبقر والغنم، یعنی قربانی اونٹنی کہ الابل میں اونٹ، بیل، بھینس، کھرگا، یہ 2 قسم کے مذکر مؤنث بھی شامل ہیں۔ اب غنم میں 3 قسم کے ہیں، جس کو ہم لوگ بکری کہتے ہیں، جس کے مذکر کو اس کے مقابلے میں بکرا کہتے ہیں، یہاں کی اصطلاح میں بکر کہتے ہیں۔ تو بکری بکر اور بکرا اور بھیری، یعنی بھیڑا بھیری اور دمبا دمبی، یہ غنم کے مفہوم میں شامل ہے۔ اسی لیے قدوری میں باب صدقۃ البقر کے ضمن میں جو گائے بیل اور بھینس بھینسا جو صائمہ ہو اور ان کی زکوٰۃ جو دینی ہے وہ بتاتے ہوئے انہوں نے اخیر میں کہا ہے کہ والجوامیس والبقر سواء، اور جوامیس جاموس کی جمع ہے۔ اس کا مطلب کہ باب زکوٰۃ میں صدقہ بقر میں صدقہ جاموس بھی ویسے ہی حکم رکھتا ہے، تو اسی طرح سے بھینس اور بھینسا بقر کے لفظ کے مفہوم میں داخل ہیں۔ تو جس طرح گائے بیل کی قربانی جائز، ویسے ہی بھینس اور بھینسا یعنی کھرگا کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور در مختار میں جب سنی کی قربانی کے تعلق سے انہوں نے فرمایا کہ صح السنی فصاعدا من الثلاثہ، عبارت مختصر ہے ان کی، اب جس کا مفہوم یہ ہوا کہ سنی یا اس سے زائد عمر والے کی قربانی جائز ہے 3 قسم کے جانور میں سے۔ اب سنی کا مطلب کیا ہے، یہاں حیوان ثلاثہ سے کیا مراد لیا ہے انہوں نے، تو صاحب رد المحتار نے اس کی تشریح کرتے ہوئے اسی جگہ فرمایا ہے کہ ہے الابل والبقر بنوعیہ والشاۃ بنوعیہ، یہ جو صاحب در مختار نے من الثلاثہ کہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ 3 قسم کے جانور جو قربانی جن کی ہوگی، اور کا کیا مطلب ہے وہ انشاءاللہ ابھی ذکر کریں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ 3 قسم کے جانور میں ایبل ہیں۔ اب ایبل کے لفظ کے مفہوم میں اونٹ اور اونٹنی آتے ہیں، اور بقر کو کہا بقر بھی 3 میں سے ایک ہے، لیکن بے نوعی ہے اپنی دونوں قسموں کے ساتھ۔ دونوں قسموں سے مراد ان کی یہ گائے بیل اور بھینس بھینسا ہے۔ اسی طرح شات کے مفہوم میں فرمایا بے نوعی ہے،
تیسرے قسم کا جانور جو قربانی کے لیے ہے وہ بکری ہے، لیکن بکری کا مطلب یہ نہیں کہ بکری ہے، بلکہ اپنی دونوں نوعوں کے ساتھ ہے وہ، یعنی بکری، بکر اور بھیڑا، بھیڑی، دمبا، دمبی، یہ 3 قسم کے مذکر مؤنث 6 ہو گئے، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ لیکن سنی کی توضیح کرتے ہوئے صاحب در مختار نے فرمایا ہے کہ السنی ہوا ابن 5 من الابل وحولین من البقر والجاموس وحول من الشاة والمعز، یعنی سنی یہ عربی کا ایک لفظ ہے جس کو فقہائے کرام استعمال کرتے ہیں، اور حدیث شریف میں بھی سنایا کی قربانی کرنے کے بارے میں آیا ہے۔ وہی سنیون کی جمع سنیتن کی سنایا ہے۔ جو سنی کا ایک خاص معنی فقہائے کرام لیتے ہیں تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اونٹ کی کم از کم 5 سالہ کی قربانی ہوگی، اس سے زائد 6-7 سال کے ہوں جب بھی ہوگی۔ اسی طرح انہوں نے بقر اور جاموس دونوں فرمایا ہے، اب اس کے لیے انہوں نے سنی کا مطلب 2 سال رکھا ہے کہ یہ گائے ہو، بیل ہو، بھینس ہو، خرگا بھینسا ہو، کم از کم 2 سالہ ہو تو اس کی قربانی ہوگی۔ اس سے زائد جتنے بھی ہوں، جب تک کہ وہ اتنے لاغر، دبلے یا عیبدار نہ ہو جائے جس کی قربانی شرع میں جائز نہیں ہے، اس وقت تک قربانی جائز ہے۔ تو انہوں نے بھینس کو خاص طور سے بھینس بھینسا کو ذکر کیا ہے، اور انہوں نے بکرا، بکری، بھیڑ، بھیڑا، دمبی وغیرہ کو 1 سال کی قید سے مقید کیا ہے کہ 1 سالہ کم سے کم ہونا چاہیے، قربانی تب جائز ہے۔ اگر بکری یا بکر 1 سال سے کم کے ہیں تو قربانی اس کی جائز نہیں۔ ہاں، بھیڑ بھیڑا ہو، اگر وہ بھیڑوں کی جماعت میں سال کا نہیں ہے، 8 مہینہ 10 مہینے کا ہے یا 6 مہینے کا ہے، لیکن اپنی جماعت میں وہ 1 سال والا کی طرح لگتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ بھینس کی قربانی فقہائے کرام نے صاف تشریح کر دی ہے کہ جائز ہے۔ اسی طرح ہدایہ میں کتاب الزکوٰۃ کے اندر فرمایا ہے، جہاں بقر کی زکوٰۃ کا مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا یدخل فی البقر الجاموس، کہ بقر کے مفہوم میں بھینسا بھی داخل ہے۔ تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ بقر کے مفہوم میں گائے، بیل، بھینس، بھینسا، خرگا، ان دونوں قسم کے مذکر مؤنث کو داخل فرماتے ہیں۔ اسی طرح دلیل دیتے ہوئے انہوں نے بھی سمجھایا کہ لِأَنَّهُ مِن جنسی، کیونکہ یہ جاموس جو ہے یہ بقر ہی کی جنس میں سے ہے، یعنی یہ بھینس، بھینسا، خرگا گائے بیل ہی کے جنس میں سے۔ تو جب گائے بیل کی قربانی ساری امت مسلمہ جائز سمجھ رہی ہے، کر رہی ہے، کرتی آ رہی ہے، تو بھینس بھینسا کی قربانی میں بھی شک شبہ نہیں رہنا چاہیے۔ اسی لیے فتاوی عالمگیری میں فرمایا ہے کہ الجاموس نوع من البقر، یہ بھینس، بھینسا، خرگا یہ بقر ہی کے جنس میں سے ہے، گائے بیل ہی کے جنس میں سے ہے۔ تو ان تمام تصریحات سے ہمیں اپنے ذہن و فکر سے یہ شک نکال دینا چاہیے کہ بھینس کی قربانی ناجائز ہے یا خرگا بھینسا کی قربانی ناجائز ہے۔ شرع میں یقیناً بلا شبہ وہ جائز ہے۔ اور ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ اس کی قیمت کو صدقہ کر سکتے یا نہیں، تو یہ حالات اتنے سنگین ہو جائیں اور اس طرح کے حالات کسی علاقے میں یا کسی شہر یا گاؤں یا چند گاؤں میں پیش آئیں کہ قربانی نہیں ہونے دی جا رہی ہے، یا ہنگامی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنے
قربانی کے جانور کو قربان نہیں کر پائے گا اور ایسی صورتحال پیش آ گئی یا قدرتی آفتیں آئیں، سخت آندھیاں آ رہی ہیں، چل رہی ہیں، تو ایسی صورت میں اگر کسی نے قربانی کے جانور کو خرید لیا ہے اور وہ امیر ہے، صاحب یسار ہے، اگر یہ ایام قربانی 10ویں 11ویں 12ویں ذی الحجہ میں حالات کی مخالفت کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکا تو وہ اس جانور کو ایام قربانی کے بعد صدقہ کر دے گا، تو اس کے لیے قربانی کے وجوب کی ذمہ داری ساقط ہو جائے گی۔ لیکن اگر حالات سنجیدہ ہیں، قربانی کے جانور میں اگرچہ بعض پر حکومت وقت نے پابندی لگا رکھی ہو اور وہ کیے جانے پر سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہو، تو اس کے علاوہ اور دیگر جانور ہیں، اس میں بڑے جانور میں حصہ لے کے بھی کر سکتے ہیں، چھوٹے جانور بھی کر سکتے ہیں۔ اگر حالات اچھے ہیں، سنجیدہ ہیں اور ہمیں وسعت ہے کرنے کی، تو ایسی صورتحال میں قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی واجب ہے جن پر قربانی واجب ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو صدقہ دینا قربانی کے دنوں کے گزر جانے کے بعد کافی نہیں ہوگا، ان پر قربانی کا وجوب باقی رہ جائے گا، وہ گنہگار ہوں گے۔ ہاں، اگر کسی غریب نے کوئی جانور قربانی کے لیے خرید لیا، نیت خریدتے وقت قربانی کی اور قربانی کا ایام سے مہینہ یا 15 یا 2 مہینہ پہلے پالنا شروع کیا، قربانی کے دن آ گئے اور حالات ایسے بگڑ گئے کہ وہ قربانی 3 دنوں میں سے کسی دن نہیں کر سکا، تو اسے اپنے اس جانور کو صدقہ کرنا پڑے گا۔ حالات سنجیدہ ہوں تو قربانی کرنے کے بجائے جن پر قربانی واجب ہے، صدقہ کرنے سے قربانی کے واجب ہونے کی ذمہ داری ان کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی اور وہ گنہگار ہوں گے، آثم ہوں گے۔ اور ایک سوال ہے کہ ایک پیر جانور کا لنگڑا ہے تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ تو یہ عیبدار جانور میں یہ ہے کہ دونوں آنکھ کا اندھا نہ ہو یا ایک آنکھ کا اندھا نہ ہو یا اتنا لنگڑا نہ ہو کہ مذبح تک اور قربانی کرنے کی جگہ تک چل کے نہ جا سکے، یا اتنا لاغر اور دبلا ہو کہ وہ ذبیحہ خانے تک چل کے نہ جا سکتا ہو، چاہے وہ چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو، یا اس کے کان آدھے سے زیادہ کٹ چکے ہو یا پورا کان کٹا ہو، یا اس کی دم آدھے سے زیادہ کٹی ہو یا پوری دم کٹی ہو، تو ایسے جانور جو عیبدار ہو گئے، یہ عیب کثیر ہے، زیادہ ہے، ایسے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر معمولی عیب ہے، مثلا 1/3 کان کٹا ہے یا آدھا کٹا ہے یا آدھا سے کم کٹا ہے یا 1/3 دم کٹی ہے یا آدھی کٹی ہے یا آدھے سے کم کٹی ہے، تو ایسا معمولی عیب والے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر لنگڑا اتنا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر کے چل نہیں سکتا، مذبح تک جا نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، چوٹ کی وجہ سے لنگڑا رہا ہے لیکن چلتا ہے، قربانی گاہ تک جا سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔